السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ویسولیت سے ایک بار پھر ہیلینا کو شام کے کھانے پر بلاتا ہے۔ ہیلینا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ویسولیس کہتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے ہیلینا، ہماری شادی کے بعد ہر چیز جنت کی طرح ہوگی۔ پھر وہ دونوں کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسولیس کہتا ہے، تم نے ابھی تک میری پیشکش کا جواب نہیں دیا ہیلینا۔ ہیلینا کہتی ہے، آپ جانتے ہو یہ بہت اہم فیصلہ ہے، آپ مجھ سے اتنی جلدی جواب نہیں مانگ سکتے، لیکن آپ پریشان مت ہو، میں جلد سے جلد جواب دے دوں گی۔ پھر ویسولیس اٹھ کر ہیلینا کے پاس آتا ہے اور اسے تحفے کے طور پر سونے کا ایک کڑا پہناتا ہے اور پھر کہتا ہے، میں صبر سے انتظار کروں گا ہیلینا۔ دوسری طرف ارطغرل بامسی کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے، ویسولیس اب گورنر بن گیا ہے اور ہیلینا سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ہیلینا ہماری امانت میں ہے، کیا وہ بھی یہ شادی کرنا چاہتی ہے؟ بامسی کہتا ہے، نہیں بھائی، وہ ویسولیس ہیلینا سے پیار نہیں کرتا، وہ صرف اس کی مخالفت سے بچنا چاہتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا، اس بات کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہے شادی کرے۔ بامسی کہتا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، ہیلینا ویسولیس سے پیار نہیں کرتی۔ ارطغرل پوچھتا ہے، تو پھر وہ کس سے پیار کرتی ہے بامسی؟ بامسی شرما کر منہ نیچے کر لیتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، اب میں تمہیں ایک مشن دے رہا ہوں بامسی، تم جا کر ہیلینا کو بتاؤ کہ مجھے ویسولیس پر شک ہے اور تم اسے محتاط رہو اور کہو کہ میں یہ بات تمہارے بابا کی عزت میں کر رہا ہوں، اور یہ سونا حاجاتورین استاد کو دے دینا تاکہ وہ اپنی دکان کے لیے چیزیں خرید سکے اور وہ قلعے کا سب سے مضبوط تاجر بن سکے۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے کہ قلعے سے ایک خبر آئی ہے سردار، باتوحان کارا جیسر قلعے میں گیا ہے اور اس نے ویسولیس سے ملاقات کی ہے، اور جب وہ باہر نکلا تو ویسولیس نے اپنا آدمی اس کے پیچھے لگا دیا۔ دوسری طرف سپاہی بگائے باتوحان کو پکارتے پکارتے غار میں داخل ہوتا ہے اور اندر اسلان کو دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ اسلان کہتی ہے، شکر ہے تم آ گئے بگائے، باتوحان نے مجھے اغوا کیا ہے۔ اتنے میں باتوحان بھی وہاں آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو بگائے؟ بگائے کہتا ہے، میں اسلان خاتون کو تلاش کر رہا تھا تو تم نے اسے اغوا کیا ہے، لیکن کیوں باتوحان؟ باتوحان سونے کے سکوں کی پوٹلی نکال کر اسے دے کر کہتا ہے، یہ اپنے ساتھی سپاہیوں میں بانٹ دو، وقت آ گیا ہے بگائے۔ سونا لے کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر باتوحان اسلحان کا رومال نکال کر کہتا ہے، بگائے یہ رومال تم الیار کو دو گے اور کہو گے کہ مجھے اسلحان کا نشان مل گیا ہے، پھر وہ دونوں بھائی آئیں گے اور میرے جال میں پھنس جائیں گے۔ بگائے رومال لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف چولپن اورال کو کہتی ہے، تمہیں باتوحان کو جھوٹی امید نہیں دینی چاہیے تھی، اسی لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ اورال کہتا ہے، باتوحان سب جانتا ہے، اگر اس نے اسلان کو بھی سب کچھ بتا دیا تو پھر میں الیار کی طرح اسلان کو بھی کھو دوں گا۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے کہ الیار صاحب نے ایک قاصد بھیجا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، اندر لے آؤ اسے۔ اندر آ کر وہ قاصد کہتا ہے، اسلان خاتون صبح سے گم ہے اور خدشہ ہے کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے، ایسا کون کر سکتا ہے؟ قاصد کہتا ہے، الیار صاحب نے کہا ہے کہ انہیں باتوحان پر شک ہے۔ یہ کہہ کر قاصد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ارطغرل عبد الرحمن کو کہتا ہے، ترگت اور دوان کو کہو کہ وہ سپاہیوں کو تیار کریں، کل صبح ہم جاویدار قبیلے جائیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے ہتھیار اٹھا کر باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف الیار اورال کو کہتا ہے، اگر اس کے پیچھے باتوحان نکلا تو اس قبیلے میں آپ کی کوئی جگہ نہیں رہے گی، آپ کی لالچ نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، آپ کے 9 سچ ایک جھوٹ کو نہیں چھپا سکتے۔ اورال کہتا ہے، تم نے مجھے جھوٹا بولا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتا ہے تو کتلوجا اس کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، اپنی حد میں رہو اورال صاحب۔ یہ دیکھ کر سعدالدین غصے میں آ جاتا ہے اور کتلوجا کو ڈانٹ کر کہتا ہے، میری موجودگی میں تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ پھر الیار بھی کتلوجا کو باہر جانے کو کہتا ہے۔ کتلوجا باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد سعدالدین اورال کو کہتا ہے، یہ اچھا ہوا کہ تم سردار نہیں بنے اورال، نہ ہی تمہیں روایات کا کوئی خیال ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی آداب آتے ہیں۔ میرے سامنے تمہیں اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ کتلوجا کو تمہیں تمہاری حد دکھانی پڑی، اب جاؤ یہاں سے۔ اورال منہ بنا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ، آپ نے ہر مشکل میں میری مدد فرمائی ہے، مجھے اپنے رستے پر قائم رکھنا۔ اس کے بعد ارطغرل ایک طرف بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر کے ورد کرنے لگتا ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا شافی، مجھے اپنا رستہ دکھا۔ کچھ دیر بعد اس کے دماغ میں ایک منظر آتا ہے جس میں وہ اپنے گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا لیکن رستہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ اتنے میں اسے ابن العربی کی آواز آتی ہے تو وہ ادھر ادھر انہیں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ابن العربی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، میں اپنا رستہ بھول گیا تھا، پھر مجھے آپ کی آواز آئی۔ ابن العربی کہتے ہیں، تم نے اللہ کی آواز سنی تھی بیٹا، اور جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے دونوں جہانوں میں فتح ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، میں نے ہمیشہ صبر کیا، حتیٰ کہ بعض دفعہ مجھے بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے۔
ابن العربی کہتے ہیں اللہ یقیناً تمہارے ساتھ ہے ارطغرل، وہ اپنے پیارے غلاموں کو آزماتا ہے۔ اگر تمہاری کوئی آزمائش نہ ہو، کوئی پریشانی اور مشکلات نہ ہو تو جان لو کہ کچھ غلط ہے، لیکن تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو ارطغرل۔ پھر ارطغرل کھڑا ہو کر ابن العربی سے گلے ملتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے اور مسکرانے لگتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ بامسی بیس بدل کر کارا جیسر قلعے میں پہنچ چکا تھا۔ پہلے وہ حاجہ تورین اور دمرل سے ملاقات کرتا ہے اور انہیں سونے کے سکوں والی پوٹلی دیتا ہے جو ارطغرل نے اسے دی تھی، اور پھر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ جاویدار قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جاویدار قبیلے میں باتوان کا ساتھی سپاہی بگائے الیار کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اتنے میں سعد الدین اور اورال بھی آ جاتے ہیں۔ الیار ان کو بتاتا ہے کہ بگائے کو ایک نشان ملا ہے۔ پھر بگائے اسلحان کا رومال الیار کو دیتا ہے۔ الیار رومال دیکھ کر کہتا ہے یہ تو اسلحان کا ہی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اس جگہ پہنچتا ہے جہاں آخری بار اس کی ملاقات اسلحان سے ہوئی تھی۔ ارطغرل ترگت سے پوچھتا ہے جس طرف اسلحان گئی تھی یہ رستہ کہاں جاتا ہے؟ ترگت کہتا ہے یہ رستہ جاویدار قبیلے کے قبرستان کی طرف جاتا ہے، میں اورال کو ادھر لے کر گیا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے پہلے ہم قبرستان کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد وہ سب اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف الیار بگائے سے پوچھتا ہے تمہیں یہ رومال کہاں سے ملا؟ بگائے کہتا ہے یہ مجھے اندھی وادی کے رستے پر ملا تھا سردار۔ الیار کہتا ہے ہمیں فوراً وہاں لے چلو۔ اورال کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا، اگر وہ باتوہان ہوا تو میں اس کا سر اتار دوں گا۔ پھر وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے سپاہی قبرستان میں پہنچ کر اپنے گھوڑوں سے اتر آتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے اسلان خاتون اپنے والد کی قبر پر آئی ہوگی کیونکہ وہ الیار اور میرے اوپر غصے میں تھی۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے ہر طرف اس کا نشان تلاش کرو۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے جاندار صاحب کی قبر کون سی ہے؟ ترگت ایک قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ارطغرل اس قبر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور فاتحہ خوانی کرتا ہے۔ پھر وہ کھڑا ہوتا ہے تو قبر کے پاس سے خنجر پڑا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے اٹھا لیتا ہے۔ ترگت کہتا ہے یہ عورتوں والا خنجر ہے بھائی۔ اتنے میں ارطغرل کی نظر ایک پتھر پر پڑتی ہے جس پر خون لگا ہوا تھا۔ ارطغرل اس کا جائزہ لینے لگتا ہے۔ ترگت کہتا ہے کیا یہ باتوہان ہو سکتا ہے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے ہم پتہ لگائیں گے ترگت، اس نے لازمی اسے اغوا کیا ہوگا تاکہ وہ اورال سے بدلہ لے سکے۔ اگر یہ کام باتوہان کا ہے تو لازمی اس نے کوئی جال بچھایا ہوگا۔ اتنے میں دوان کو بھی کچھ نشان مل جاتے ہیں اور وہ ارطغرل کو آواز دیتا ہے۔ ارطغرل اور ترگت اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ دوان کہتا ہے یہ دو گھوڑوں کے نشان ہیں، ایک گھوڑا خالی تھا جبکہ دوسرے پر ایک سے زیادہ لوگ سوار تھے۔ ترگت کہتا ہے اس نے اسلحان کو اپنے گھوڑے پر سوار کرایا ہوگا جب وہ بیہوشی کی حالت میں تھی اور دوسرے گھوڑے کو وہ ساتھ لے گیا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے دوان تم گنکت کو اپنے ساتھ لو اور ان نشانوں کا پیچھا کرو، میں اور ترگت قبیلے جائیں گے۔ پھر وہ سب روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کارا جیسر میں بامسی ایک جگہ کھڑا ہو کر ہیلینا کا انتظار کر رہا تھا جہاں ہیلینا روزانہ جاتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہیلینا وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے دو آدمی بھی اس کی جاسوسی کر رہے تھے۔ ہیلینا بامسی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے چلو چہل قدمی کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، میں نے تمہیں کچھ ضروری باتیں بتانی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں جاسوس واپس مڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل جاویدار قبیلے میں پہنچتا ہے تو اس کا سامنا سعد الدین سے ہو جاتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے ارطغرل صاحب اسلان خاتون اغوا ہو گئی ہے اور سپاہیوں کو اس کا رومال ملا ہے جو اندھی وادی کے رستے پر پڑا ہوا تھا۔ اورال اور الیار سپاہیوں کو لے کر وہاں چلے گئے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے یہ ایک جال ہے امیر حضرت۔ سعد الدین حیران ہو کر پوچھتا ہے یہ کیسے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل خنجر نکال کر اسے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ خنجر اس کے بابا کی قبر کے پاس سے ملا ہے۔ جب اسلان خاتون کو اغوا کیا گیا تو اس نے مزاحمت کی، ہمیں ایک پتھر پر بھی خون ملا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے وہ لازمی باتوہان ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے باتوہان جس طرف اسلان کو لے کر گیا ہے وہ رستہ اندھی وادی کی طرف نہیں جاتا، جس کسی نے بھی یہ رومال وہاں رکھا ہے اس نے ایک جال بچھایا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے یا پھر جو آدمی یہ رومال لے کر آیا ہے اس نے جال بچھایا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کون لایا ہے یہ رومال؟ سعد الدین کہتا ہے اس کا نام بگائے ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ باتوہان کے ساتھ کام کر رہا ہو، ہمیں فوراً حرکت میں آنا ہوگا، میں اندھی وادی کی طرف جا رہا ہوں، الیار کی جان خطرے میں ہے۔ سعد الدین کہتا ہے میں بھی جاؤں گا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔